سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر دی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر کے اپنی صحت کو، اپنی فیملی کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر جب کہ علاج بہت مہنگا ہو چکا ہے، آپ اپنے آپ کو بچا کر، اپنی فیملی کو بچا کر، اپنے ٹریٹمنٹ وغیرہ کے اخراجات کو بچا کر بہت آسان زندگی گزار سکتے ہیں۔ فی زمانہ ہر خاص و عام سیپٹک یا اینٹی سیپٹک سے کم از کم نام کی حد تک ضرور واقف ہے، لیکن سیپسس ایک مختلف کیفیت اور مرض کا نام ہے۔ ہم آپ کو سیپسس کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ سیپسس کیا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ یا عضو سیپٹک ہو گیا ہے تو یہ عموماً طبی اعتبار سے ایک مقامی یا علاقائی مرض ہوتا ہے، جیسے جلد، گردے، ہڈی یا بون یا آنتوں کا سیپٹک ہو جانا۔ لیکن سیپسس میں زہریلا مادہ پورے جسم، پورے بدن میں خون کے ذریعے خون کی نالیوں میں گردش کرتا ہے، اور جب آپ کو معلوم ہے کہ جیسے خون جسم کے ہر حصے میں پہنچتا ہے تو وہ زہریلا مادہ، زہریلا عنصر ہر سیل، ہر عضو، ہر آرگن کو متاثر کر سکتا ہے۔ جسم کے ہر عضو اور خلیے کو متاثر کر سکنا اور اس کے اسباب پیدا کرنا سیپسس کا کام ہے۔ سیپسس یا خون کی عفونت ہمیشہ کسی علاقائی یا عضو کے مقامی حصے سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بہت چھوٹے سے حصے سے انفیکشن اندر داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے قدم جما کر زہر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ زہر جو ہے نا سیپسس کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ ظاہر ایک معمولی سا سرجری کا، یہ بظاہر ایک معمولی سا سرجری کا آلہ، مثلا غیر صاف شدہ ان اسٹرلائزڈ دانتوں کو صاف کرنے والا آلہ بھی اس کا سبب بن سکتا ہے۔ تنگ اور تاریک گلیوں میں واقع نام نہاد اسپتال، جہاں ہر قسم کے قانونی، غیر قانونی عملے جراحی اور سرجری کے آپریشن ہوتے ہیں، وہ تو گویا سیپسس کا پیدا کرنے والے مرکز ہیں۔ واضح رہے کہ جان لیوا سیپسس ہمیشہ جراثیم ہی پیدا کرتے ہیں، جو کہ ایک بیکٹیریا، وائرس یا فنگس ہو سکتا ہے۔ لیکن علاج میں سیپسس پیدا کرنے والے جراثیم کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی کہ اس جان لیوا مرض سے مریض کو بچانے کے بنیادی اصولوں اور پروٹوکول کی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جراثیم یا انفیکشن کو کامیابی سے کنٹرول کرنے کے بعد بھی سیپسس کا حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں اس مرض کی طبی وجوہ کو زیر بحث لایا جائے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو بیماریوں سے بچایا جائے، آپ کو سیپٹک اور سیپسس کے اثرات سے بچایا جائے، جو کہ سرجری کے ذریعے، عام سرجری کے ذریعے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر خاص و عام کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان زہریلے اور تکلیف دہ امراض سے کیسے بچا سکتا ہے۔ سیپسس میں جسم کا گوشت، اعضاء گلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ موریثی مرض نہیں ہوتا، لیکن تکلیف دہ اور خطرناک ہے۔ انفیکشن کا فوری تعین، اور اگر بچوں میں ہے، نومولود میں ہے، تو اس کی جانچ، اس کی ڈائگنوسس فوری طور پر کرنی چاہیے، ورنہ جسم کے اندر یہ پھیل کر اور زندگی کے ختم کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔